يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم۔ اے ایمان والو، جب تم کسی معین میعاد کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تم میں سے جو شخص لکھنا جانتا ہو انصاف کے ساتھ تحریر لکھے، اور جو شخص لکھنا جانتا ہو لکھنے سے انکار نہ کرے۔ جب اللہ نے اسے یہ علم دیا ہے تو اسے لکھنا چاہیے، اور تحریر وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے حق واجب ہو رہا ہو، اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اور اس حق میں کوئی کمی نہ کرے۔ ہاں، اگر وہ شخص جس کے ذمے حق واجب ہو رہا ہے ناسمجھ یا کمزور ہو یا کسی اور وجہ سے تحریر نہ لکھوا سکتا ہو تو اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ لکھوائے، اور اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو۔ ہاں، اگر 2 مرد موجود نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے ہو جائیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، تاکہ اگر ان 2 عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ اور جب گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، اور جو معاملہ اپنی میعاد سے وابستہ ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اسے لکھنے سے اکتاؤ نہیں۔ یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف اور گواہی کو درست رکھنے کا بہتر ذریعہ ہے، اور اس بات کی قریبی ضمانت ہے کہ تم آئندہ شک میں نہیں پڑو گے۔ ہاں، اگر تمہارے درمیان کوئی نقد لین دین کا سودا ہو تو اس کو نہ لکھنے میں تمہارے لیے کچھ حرج نہیں ہے، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ لکھنے والے کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے نہ گواہ کو، اور اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی۔ اور اللہ کا خوف دل میں رکھو، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو ادائیگی کی ضمانت کے طور پر رہن قبضے میں رکھ لیے جائیں۔
ہاں اگر تم ایک دوسرے پر بھروسہ کرو تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے وہ اپنی امانت ٹھیک ٹھیک ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو گواہی کو چھپائے وہ گناہگار دل کا حامل ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ ربا اور سود کی حرمت کا بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں ادھار لین دین کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ یعنی ایک طرف سود کی حرمت کا اعلان فرما دیا اور یہ فرما دیا کہ سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو نہ چھوڑے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لے، لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا تھا کہ بے ہم نے تمہارے لیے حلال کی ہے، اور بے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل ہاتھ در ہاتھ بے ہو رہی ہو، یعنی بیچنے والا اسی وقت سامان حوالے کر رہا ہو اور خریدنے والا فوراً پیسے دے رہا ہو، یہ بھی بے کی ایک شکل ہے۔ اور یہ بھی بے کی اور تجارت کی ایک شکل ہے کہ مثلاً بیچنے والے نے سامان تو ابھی دے دیا لیکن قیمت کے بارے میں کوئی مدت مقرر کر لی گئی کہ اتنی مدت کے اندر قیمت ادا کی جائے گی، اس کو بے مؤجل کہتے ہیں اصطلاح میں۔ اس کے برخلاف، اس کے بالکل برعکس وہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ کسی شخص نے، خریدار نے پیسے تو پہلے دے دیے ہیں لیکن جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ ابھی موجود نہیں ہے یا بیچنے والے کے پاس مہیا نہیں ہے، تو وہ ایک خاص شرائط کے تحت وہ خاص مدت کے بعد وہ اس کو فراہم کرے گا، یعنی بیچنے والا فراہم کرے گا۔ جیسے مثلا عام طور سے کھیتوں میں یا باغات میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو کاشتکار ہے اس کو ضرورت ہے کہ وہ بیج وغیرہ خریداری کے لیے پیسے چاہیے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس صورت میں وہ اپنا جو آئندہ پیدا ہونے والا پھل ہے وہ پیشگی فروخت کر دیتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ بھئی پیسے تم ابھی میرے پورے دے دو اور میں مثلاً 6 مہینے کے بعد تمہیں فلاں پھل یا فلاں پیداوار اتنی مقدار میں ادا کروں گا۔ اس کو بیع سلم کہتے ہیں۔ اور اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جو قیمت ہے وہ تو فوراً ادا کر دی گئی ہے لیکن جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ ادھار ہے۔ تو یہ آیات کریمہ جو آ رہی ہیں یہ ادھار کے معاملات کو بیان کرنے کے لیے آئی ہے، اس میں سلم بھی داخل ہے اور بیع مؤجل بھی داخل ہے، یعنی یہ صورت بھی داخل ہے کہ پیسے ابھی دے دیے گئے اور جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ بعد میں ادا کی جائے گی، اور وہ صورت بھی داخل ہے کہ جس میں ابھی چیز بیچنے والے نے دے دی ہے اور پیسے بعد میں وصول کرے گا۔ تو اس میں جو پہلی صورت میں نے عرض کی ہے سلم والی، یعنی جس میں کہ پیسے ابھی دے دیے گئے اور چیز بعد میں مہیا کی جائے گی، جس کو سلم کہتے ہیں، وہ ہر چیز میں ہر وقت ہر حالت میں جائز نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے مفصل شرائط ہیں جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہیں، وہ تفصیل چاہتی ہیں، وہ فقہ کی کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ ہر چیز کے اندر یہ پیشگی سودا نہیں ہوتا۔ البتہ یہ جو دوسری شکل ہے یعنی بیع مؤجل، جس میں کہ بیچنے والے نے چیز تو ابھی دے دی اور پیسے وصول کرنے کے لیے کوئی مدت مقرر کر لی، یہ اکثر و بیشتر یہ صورت جائز ہوتی ہے، اور اس میں جو قیمت بھی آپس میں باہم طے ہو جائے وہ جائز ہے۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تو یہ بات فرمائی کہ ایسا اگر کوئی ادھار معاملہ ہو تو تم اس کو آپس میں لکھ لیا کرو۔ چنانچہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم کوئی ادھار کا معاملہ کرو۔ دین کہتے ہیں کسی بھی ایسے مالی حق کو جو ایک شخص کا دوسرے پر واجب ہو گیا ہو۔
دین میں اور قرض میں فرق یہ ہے کہ قرض تو کہتے ہیں کہ کسی شخص کو کوئی نقد رقم دی، ادھار نقد رقم دی اور کہا کہ ہم تم سے بعد میں وصول کر لیں گے، یہ تو قرض ہے۔ یہ بھی ایک طرح کا دین ہے، کیونکہ جس شخص نے قرض لیا ہے اس کے ذمے وہ قرض کی رقم واجب الادا ہو گئی ہے، تو واجب الادا رقم کا نام بھی دین ہوتا ہے۔ لیکن دین کا لفظ زیادہ وسیع اور زیادہ عام ہے قرض کے مقابلے میں۔ قرض تو صرف نقد رقم کا ہی ہوتا ہے، اور دین اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا میں نے ایک کپڑا کسی کو بیچا اور یہ طے کیا کہ تم اس کی قیمت مجھے 1 مہینے کے بعد ادا کرو گے، تو کپڑا میں نے بیچ دیا اور وہ 1 مہینے کے بعد جو اس کی قیمت ہے وہ خریدار کے ذمے واجب ہو گئی، تو وہ واجب الادا رقم اس کے ذمے ہے ایک بیع کے معاملے کے نتیجے میں، تو یہ بھی دین ہے۔ یا جیسے میں نے مثال دی تھی کہ ایک کاشتکار نے پیسے پہلے لے لیے ہیں اور کہا ہے کہ میں تمہیں 3 مہینے کے بعد فلاں پیداوار گندم، چاول یا کوئی اور پیداوار میں تمہیں فراہم کروں گا، طے کر کے کہ اتنے من دوں گا، اتنے فلاں تاریخ پر دوں گا، تو یہ بھی ایک دین ہے، کیونکہ اس صورت میں کاشتکار کے ذمے یہ واجب ہو گیا ہے کہ وہ جو طے شدہ جنس ہے، طے شدہ مقدار کے مطابق، طے شدہ تاریخ پر اس کو فراہم کرے۔ یہ بھی ایک طرح کا دین ہے۔ تو دین ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی شخص کے ذمے دوسرے کے لیے واجب الادا ہو۔ تو قرض، اور قرض صرف نقد رقم اگر کسی کو ادھار دی جائے تو اس کو کہتے ہیں۔ تو قرض جو ہے وہ ایک محدود معنی رکھتا ہے اور دین ایک وسیع معنی رکھتا ہے جس میں قرض بھی داخل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم کوئی دین کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو الی اجل مسمى، اور دین کا معاملہ وہ متعین میعاد کے لیے ہو۔ تو یہاں 2 باتیں قابل ذکر ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اگر کوئی معاملہ ادھار ہو رہا ہے، یعنی کوئی چیز ادھار بیچی جا رہی ہے، تو یہ ضروری ہے کہ اس ادھار کی ادائیگی کا متعین وقت طے کر لیا جائے بیع کے معاملے کے اندر ہی اندر۔ یعنی جب خریدار اور بیچنے والے کے درمیان بیع کا عقد ہو رہا ہے تو اسی وقت یہ بات طے ہو جائے کہ یہ قیمت کتنے دنوں کے بعد ادا کی جائے گی، کون سی تاریخ کو ادا کی جائے گی، یہ بات اسی وقت طے ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ طے نہیں ہوتی، اور یہ تو طے ہے کہ ادھار ہے لیکن ادائیگی کب ہوگی یہ بات طے نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ بیع شرعی اعتبار سے فاسد ہے، ایسی بیع کرنا جائز نہیں، اور اس کے فاسد جیسے احکام ہوتے ہیں۔ لہذا یہ بات طے کرنا ضروری ہے کہ کتنی مدت کے بعد پیسے ادا کیے جائیں گے، قیمت ادا کی جائے گی۔ یا اگر سلم ہے تو اس میں یہ طے کرنا ضروری ہے کہ کتنی مدت کے بعد وہ گندم یا چاول جو بھی چاہے چیز سلم کے طور پر لی جا رہی ہے وہ اس کو فراہم کرے گا۔ ایک بات تو یہ بات قرآن کریم نے بتلا دی کہ میعاد کا طے ہونا بڑا ضروری ہے۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ یہ گفتگو جو قرآن کریم فرما رہا ہے یہ کہ ایسے عقود کی ہے کہ جس میں عقود کے اندر مدت متعین کرنا شرعاً ضروری ہوتا ہے، اور مدت اگر متعین کی جائے تو متعین ہو جاتی ہے۔ مثلا ادھار بیع یا ادھار اجارہ، تو اس کے اندر جو مدت مقرر کی جاتی ہے وہ مقرر ہو جاتی ہے۔ اس کے مثلا فرض کیجئے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو ایک کپڑا بیچا اور کہا کہ تم اس کی قیمت 1 ماہ کے بعد ادا کر دینا، تو 1 ماہ تک اس کو نہ صرف یہ کہ مہلت ہے قانوناً، بلکہ
بیچنے والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 1 ماہ آنے سے پہلے اس سے قیمت کا مطالبہ کرے، کیونکہ یہ جو میعاد ہے یہ اس کے باہمی بیع کے معاہدے کا ایک لازمی حصہ ہے، تو اس سے پہلے مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن قرض میں اگر کسی شخص نے کسی کو نقدی قرض دی ہے تو اس میں کوئی میعاد مقرر نہیں ہوتی، اور اگر میعاد کوئی آپس میں مقرر کی بھی گئی ہے تو وہ اس کی حیثیت محض اخلاقی نوعیت کی ہوتی ہے، قانونی نہیں ہوتی۔ اگر فرض کرو کہ ایک قرض دینے والے نے کسی کو 10,000 روپے قرض دیے اور کہا کہ بھئی تم مجھے 1 مہینے کے بعد واپس کر دینا، یا قرض لینے والے نے کہہ دیا کہ میں 1 ماہ بعد آپ کو واپس کروں گا، تو اخلاقی اعتبار سے تو اس 1 ماہ کی ایک اتنی حیثیت ہے کہ بھئی جب تک وہ مہینہ نہ آ جائے اس وقت تک قرض دینے والے کو نہیں چاہیے کہ وہ اسے مطالبہ کرے، یعنی ایک مروت کے خلاف ہے۔ لیکن اگر وہ کسی وجہ سے مطالبہ کرنا چاہے تو قانون اس کو ہر وقت حاصل ہے۔ اگر صبح کو قرض دیا تھا تو شام ہی کو واپس لینے کا حق بھی حاصل ہے، کہ وہ صبح کو دیا تھا اور شام کے وقت میں کہہ دے کہ بھئی مجھے ضرورت پیش آ گئی، مجھے واپس کر دو۔ ضرورت پیش آ گئی ہے یا نہیں آ گئی، ہر صورت میں قانوناً اس کو مطالبہ کرنے کا حق حاصل ہے، اگرچہ مروتاً اس کو نہیں چاہیے۔ اس کے برخلاف اگر کسی نے کوئی چیز بیچی ہے اور بیچ کر اس کی قیمت مقرر کر لی ہے اور کہا ہے کہ 1 مہینے کے بعد تم یہ ادا کرنا، تو پھر اس بیچنے والے کو 1 مہینہ گزرنے سے پہلے مطالبے کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہاں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے الی اجل مسمى، یعنی جب تم کو ادھار کا معاملہ کرو ایک طے شدہ میعاد کے لیے، تو اس سے بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مراد اس سے قرض والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ بیع مؤجل یا سلم والا معاملہ ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جب تم نے کوئی چیز بیچی تو اگر اس کی قیمت ادھار رکھی گئی ہے تو اس ادھار کی ادائیگی کا وقت متعین کر لینا بڑا ضروری ہے، الی اجل مسمى۔ پھر فرمایا فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اب یہ حکم اگرچہ وجوب کے لیے نہیں ہے، یعنی شرعاً واجب نہیں ہے کہ جب بھی کوئی معاہدہ ہو ادھار کا تو اس کو ضرور لکھا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہدایت عطا فرمائی ہے کہ لکھ لینا چاہیے۔ اب ذرا تصور فرمائیے، یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے، اس دور میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے جب لکھنے پڑھنے کا اتنا رواج نہیں، کاغذ بھی میسر نہیں۔ لوگ اگر کوئی چیز لکھنا چاہتے ہیں تو کھجور کی چھال استعمال کرتے ہیں، ہرن کی جھلی استعمال کرتے ہیں، ہڈیاں استعمال کرتے ہیں، کاغذ میسر نہیں ہے۔ لکھنا بھی ہر ایک کو نہیں آتا۔ اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ادھار کا معاملہ کرو تو لکھ لیا کرو۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں بھی، جب کہ لکھنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لوگوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ تم اپنے باہمی معاملات کو ضبط تحریر میں لایا کرو، تاکہ جھگڑے کے وقت میں وہ تحریر کام آ سکے اور جھگڑے پیدا ہی نہ ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاملات کو تحریری شکل میں لانے کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اس کو فرض واجب نہ کہیں، کیونکہ فرض واجب قرآن نے قرار نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار نہیں دیا۔ اگر قرار دے دیتے تو اس میں لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب ہوتا کہ بعض اوقات چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں، آپس میں اعتماد ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہر موقع پر لازم کرنا کہ ضرور تم کوئی دستاویز لکھو، یہ لوگوں کے لیے مشقت کا سبب بن سکتا تھا۔ تو اس لیے واجب اور فرض تو نہیں کیا، لیکن ترغیب اتنی دے دی کہ لکھو۔ ترغیب اس لیے دے دی کہ بتلانا یہ مقصود ہے کہ جتوں تمہارے آپس میں معاملات ہوتے ہیں وہ بالکل واضح اور صاف ہونے چاہیے، شفاف ہونے چاہیے،
اور ان کا ایک باقاعدہ ثبوت تمہارے پاس موجود ہونا چاہیے، تاکہ اگر کسی وقت کوئی تنازع پیش آ جائے تو اس تحریر کی طرف رجوع کیا جا سکے، اس دستاویز کو استعمال کیا جا سکے۔ اسی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شریعت نے باہمی معاملات کی صفائی پر کتنا زور دیا ہے۔ یعنی جب آپس میں لوگ کوئی تجارت کر رہے ہیں یا کوئی ایسا معاملہ کر رہے ہیں کہ جس میں کوئی لین دین کی ضرورت پیشانی ہے، تو اس کو واضح ہونا چاہیے، ہر شخص کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے ذمے کیا فریضہ ہے اور کیا اس کے حقوق ہیں، یہ بالکل واضح صاف ہونا چاہیے۔ لہذا جو لوگ آپس میں رہتے ہیں وہ محض یہ سوچ کر شرما شرمی میں لکھنے سے پرہیز نہ کریں کہ بھئی ہم تو آپس میں بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، کیا لکھنا ہے، جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ نہیں، تمہیں لکھنا چاہیے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور تمہارے درمیان ایک لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے، انصاف کے ساتھ لکھے۔ اس میں بتا دیا کہ چونکہ اس زمانے میں خاص طور پر جب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اس وقت ہر ایک آدمی کو لکھنا نہیں آتا تھا، تو اگر دستاویز لکھنی ہے تو کسی کاتب کو بلانا پڑتا تھا۔ تو فرمایا جا رہا ہے تم ہی کسی کاتب کا انتخاب کرو، اور وہ لکھنے والا ایسا ہو کہ غیر جانبدار ہو، تو وہ تمہارے درمیان لکھے تو بالعدل، انصاف کے ساتھ لکھے، یعنی اس لکھائی میں وہ کوئی ڈنڈی نہ مارے، اس دستاویز کے اندر وہ کسی ایک کی طرف جھک کر کوئی ایسا لفظ نہ لکھ دے جو دوسرے کے مفاد کے خلاف ہو۔ کیونکہ فرض کرو کہ اگر اصل دو شخص جن کے درمیان معاہدہ ہو رہا ہے وہ ان پڑھ ہیں، لکھنا نہیں جانتے، اور کسی کاتب کو بلایا گیا ہے، تو اب ان بیچاروں کو تو پتہ نہیں ہے کہ کیا لکھا جا رہا ہے کیا نہیں لکھا جا رہا ہے، لہذا وہ کاتب کے اوپر بھروسہ کرنے پر مجبور ہو۔ تو کاتب کو ایسا غیر جانبدار ہونا چاہیے کہ وہ یہ نہ کرے کہ کوئی لفظ اپنی طرف سے بڑھا دیا یا گھٹا دیا، جس کے نتیجے میں کسی ایک کا حق مارا گیا اور دوسرے کے پاس جانا چلا گیا۔ اس لیے فرمایا کہ انصاف کے ساتھ لکھے، غیر جانبدار ہو۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، اور کوئی لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے۔ یعنی جب کسی کو بلایا جا رہا ہے کہ بھائی تم ہمارے درمیان معاملہ ہو رہا ہے، تمہیں دستاویز لکھ دو، تو کاتب کو نہیں چاہیے کہ اس سے انکار کرے۔ کیوں؟ کما علمہ اللہ، جیسا کہ اللہ نے اسے یہ علم دیا ہے۔ یعنی لکھنا جو تمہیں آ گیا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایک علم ہے، تو اس علم کا حق یہ ہے کہ اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ۔ تو اگر وہ لوگ جو لکھنا نہیں جانتے وہ تم سے مدد لینا چاہ رہے ہیں تو تمہیں چاہیے کہ اس کو انکار نہ کرو، بلکہ ان کی حتی الامکان مدد کر دو، الا یہ کہ کوئی عذر ہو، کوئی ایسی مجبوری ہو، لکھنا آپ کے لیے ممکن نہ ہو رہا ہو تو الگ بات ہے، کسی اور کاتب کو مہیا کر دو۔ لیکن جب تک تمہیں لکھنے کا علم حاصل ہے اور لکھنے کا موقع بھی ہے تو تمہیں لیے انکار کرنا درست نہیں۔ فَلْيَكْتُبْ، کیونکہ اللہ نے اس کو علم دیا ہے تو اس کو چاہیے کہ لکھے۔ پھر فرمایا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ۔ اب چونکہ بات اس صورت کی ہو رہی ہے جبکہ ایک طرف مثلا بیچنے والا ہے، ایک طرف ادھار خریدنے والا ہے، اب دونوں لکھنا نہیں جانتے، دستاویز نہیں لکھ سکتے، تو انہوں نے ایک تیسرے آدمی کو بلایا ہے کہ وہ دستاویز لکھ کر یہ بات اس کے اندر تحریر میں لے آئے کہ فلاں چیز کی بیع ہوئی ہے اور اس کی قیمت فلاں تاریخ کو ادا کی جائے گی۔ تو اب اس کا مضمون ظاہر ہے کسی کو لکھوانا ہوگا، اگرچہ لکھنے والا کاتب لکھ رہا ہے لیکن مضمون کیا ہو، کیا لکھوایا جائے، تو وہ کسی کو لکھوانا ہوگا، املا کرانا ہوگا، ڈکٹیٹ کرانا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ املا کرانا کس کی ذمہ داری ہے، یعنی لکھوانا کس کی ذمہ داری ہے؟
تو فرمایا کہ وہ لکھوائے، یعنی وہ املا کرائے جس کے ذمے حق واجب ہو رہا ہے، الذی علیہ الحق، وہ شخص لکھوائے، تحریر وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے حق واجب ہو رہا ہو. یعنی مثلا ادھار کی خریداری ہو رہی ہے تو بیچنے والا تو فوراً کوئی چیز دے رہا ہے اور جو خریدار ہے وہ قیمت بعد میں ادا کرے گا، اس کے ذمے حق واجب ہو رہا ہے کہ وہ 1 مہینے کے بعد مثلا پیسے ادا کرے. تو اب اسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ دستاویز بھی وہی لکھوائے، ادھار کی دستاویز وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے حق واجب ہو رہا ہے. اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اگر فرض کرو کہ کوئی کاتب مفت میسر نہیں آ رہا اور کاتب اپنے لکھنے کی اجرت طلب کرتا ہے تو اس کی اجرت کس کے ذمہ واجب ہوگی؟ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لکھوانے کی ذمہ داری اس کی ہے جس کے ذمے ادھار واجب ہو رہا ہے. تو اب اگر وہ خود نہیں لکھ سکتا اور کوئی شخص مفت اس کے لیے لکھنے کو تیار بھی نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں اگر اجرت دینی پڑے تو اجرت بھی اسی کے ذمہ واجب ہونی چاہیے. پھر آگے فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، جو لکھنے والا ہے وہ اپنے پروردگار سے، اللہ سے ڈرے. یعنی اس بات سے ڈرے کہ اگر میں نے کوئی آگے پیچھے کر دیا یا اس میں کوئی تبدیلی کر دی، کوئی کسی کے حق میں کسی کے خلاف کوئی ایسا کام کر دیا جو معاہدے کی روح کے خلاف ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں میری پکڑ ہوگی. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور وہ جو حق واجب ہو رہا ہے کسی کا اس میں سے کچھ بھی کمی نہ کرے، بلکہ جیسا معاملہ ہوا ہے ٹھیک 100% اسی طرح لکھوائے. پھر فرمایا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے درمیان معاملہ ہو رہا ہے وہ نہ تو خود لکھنے کے اہل ہیں، ان میں سے کوئی ایک فریق کم از کم نہ خود لکھنے کا اہل ہے، یعنی خود لکھ نہیں سکتا، نہ لکھوانے کا اہل، کیونکہ اس کو بیچارے کو کبھی تجربہ ہی نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں اس کا جو سرپرست ہو وہ لکھوا. مثلا نابالغ بچہ ہے، نابالغ بچے کی کوئی جائیداد فروخت ہو رہی ہے مثال کے طور پر، یا نابالغ بچے کے لیے کوئی خریداری کی جا رہی ہے، تو اسے ساری ان تمام صورتوں میں جو اس کا ولی یا سرپرست ہے وہ اس کے قائم مقام ہوتا ہے، اور اس کے قائم مقام اس کی نیابت میں قائم مقام بن کر اس کے لیے وہ عقد کرتا ہے. تو اسی طرح جب کسی نے عقد کیا ہو تو پھر اس صورت میں اس ولی کو یہ حق ہے کہ وہ لکھوائے. اور اسی طرح وہ حکم اس میں وہ شخص بھی داخل ہے کہ جو عقلی اعتبار سے کمزور ہے، عقل کمزور ہے، تو اس صورت میں بھی اس کا ولی اس کو لکھوائے. تو فرمایا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق واجب ہو رہا ہے نا صفیحاً، وہ اگر نا سمجھ ہو، او ضعیفاً یا کمزور ہو، او لا یستطیع ان یمل ہوا، یا کسی اور وجہ سے وہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ خود املا کرائے، مثلا گونگا ہے کیسے املا کرائے گا، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو پھر ایسی صورت میں اس کا جو سرپرست ہے وہ املا کرائے، یعنی وہ دستاویز لکھوائے بالعدل، اور وہ بھی پھر انصافی کے ساتھ لکھوائے جیسا کہ پہلے حکم دیا گیا تھا کہ اس میں کمی بیشی کوئی نہ کرے. پھر اسی پر بس نہیں کہ ایک دستاویز تیار کر لی گئی، بلکہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، 2 گواہ بھی ان کے اوپر بنا لو، اس دستاویز کے اوپر 2 گواہ بھی بناؤ. یہ اس لیے فرمایا کہ دستاویز تو بے شک لکھ لی، لیکن اگر دستاویز تو لکھ لی گئی ہے اور وقتی طور پر دونوں نے تحریر کو تسلیم بھی کر لیا ہے، لیکن کبھی اگر تنازع پیش آئے اور جھگڑا ہو جائے اور ایک شخص یہ کہہ دے کہ میں نے تو یہ تحریر نہیں لکھوائی،
یا اس پر میرے دستخط جو ہیں وہ حقیقی نہیں ہے، جعلی ہیں، یا میری تحریر نہیں ہے، میری مرضی سے نہیں لکھوائی گئی. تو اب اس صورت میں اس تحریر کو ثابت کرنے کے لیے ضرورت پیش آئے گی گواہوں کی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 گواہ بناؤ اس تحریر کے اوپر. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے گواہی کا نصاب بھی بیان فرما دیا کہ کسی چیز کو دوسرے کے ذمے لازم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم 2 گواہ ہوں. اور بات دراصل یہ ہے کہ کسی بات کا یا کسی واقعے کا سچا ہونا اور کسی واقعے کو سچا سمجھنا یہ تو ایک بات ہے. یہ آدمی جس شخص کو بھی قرائن سے، حالات سے، مشاہدے سے کسی بات کا یقین ہو جائے وہ اس کو سچا سمجھ سکتا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے دوسروں کے ذمے اس سچ کو لازم کرنا، یعنی دوسروں کے اوپر حجت قائم کرنا. تو یہ بغیر گواہی کے نہیں ہوتا، اور اس کے لیے شریعت نے یہ فرمایا کہ 2 گواہ ہونے چاہیے. من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے، یعنی اصل یہ ہے کہ گواہ کون ہو؟ مرد ہو. اور تمہارے مردوں سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہ مسلمان ہونے چاہیے. مسلمان مردوں میں سے 2 گواہ ہوں. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد میسر نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو 1 مرد ہو جائے اور 2 عورتیں ہو جائیں. یعنی یہ نصاب شہادت اس طرح بیان فرما دیا کہ یا تو 2 مرد ہوں یا 2 عورتیں ہوں. پھر یہ فرمایا کہ ممن ترضون من الشہداء، گواہ بھی کیسے ہونے چاہیے؟ کہ جو تمہارے پسندیدہ لوگ ہوں. مراد یہ پسندیدہ لوگ ہونے سے کہ ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی عادت، ان کا مزاج بحثیت مجموعی لوگوں میں پسندیدہ ہو. اس لیے کہ گواہی تو جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. اگر وہ لوگ جھوٹے ہیں، ناقابل اعتبار ہیں، تو ان کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی. وہ ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہوں، اس واسطے ان کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں. اس لیے ایسے لوگ تلاش کرو کہ جن کو لوگوں میں عام طور سے پسند کیا جاتا ہو ان کے اخلاق اور کردار کے اعتبار سے. اب اس کا معیار مختلف دور میں مختلف طریقے سے مقرر کیا گیا ہے. بہرحال مقصد یہ ہے کہ گواہ قابل اعتماد ہونے چاہیے جن کی گواہی پر بھروسہ ہو سکے. اور یہ جو فرمایا تھا کہ اگر 1 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہو جائیں، تو اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمائی ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری. یہ ہم نے اس لیے فرمایا کہ اگر 2 عورتوں میں سے 1 بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس کی تفصیلات بسا اوقات یاد نہیں رہتی، خاص طور سے خواتین کو، کہ چونکہ یہ خریداری اور ایسی خریداری جس کے لیے دستاویز مرتب کرنے کی ضرورت ہو، قانونی چارہ جوئی وغیرہ کرنے کی ضرورت ہو، یہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ یہ کام مردوں ہی کے ذریعے انجام دیا جائے، خواتین کو اس کھکھیڑ میں نہ لایا جائے. لہذا جب یہ بات ہے تو اصل بات یہ ہے کہ 2 مردوں کو گواہ بنائے، خواتین کو بیچ میں لایا ہی نہ جائے. لیکن اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے کہ معاملہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جبکہ 2 مرد مہیا نہیں ہیں، تو اس صورت میں یہ فرمایا کہ 1 مرد اور 2 عورتیں ہو جائیں. 1 مرد اور 2 عورتیں ہونے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ 2 عورتیں جو ہیں چونکہ اصلاً عورتوں کو اس قسم کے کاروبار کا مکلف نہیں بنایا گیا، اس واسطے ان کا ذہن اس طرف پوری طرح چلتا نہیں، اور چونکہ چلتا نہیں تو اس واسطے آدمی جس چیز کی اہمیت سمجھتا ہے، جو اس کے فرائض منصبی میں داخل ہوتی ہے، اس کو تو اچھی طرح یاد بھی رکھتا ہے. لیکن جو چیز انسان کے فرائض منصبی میں داخل نہیں ہے
اور جو انسان کے اپنے تجربے کے اندر جس میں اس کا زیادہ دخل نہیں ہے، اس میں اس کے بھول جانے کا، تفصیلات بھول جانے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں چونکہ امکان ہے تو ہو سکتا ہے کہ خواتین جس وقت معاملہ ہو رہا تھا اس وقت وہ گواہ بن گئی اور گواہ بننے کو قبول بھی کر لیا، لیکن بعد میں اس کی بعض تفصیلات ان کے ذہن سے نکل گئی، کیونکہ ان کا روزمرہ کا یہ کام نہیں ہے، ان کے فرائض منصبی میں یہ داخل نہیں ہے۔ لہذا اگر ان کے دل سے نکل جائے وہ بات تو ایک کے ذہن سے اگر نکل گئی ہے تو دوسری اس کو یاد دلا دے، تو پھر اس کو یاد آ جائے گی اور پھر وہ گواہی دینے کے قابل ہو جائے گی۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں پر جو یہ فرمایا گیا کہ ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے، یہ گواہی دیتے وقت کی بات نہیں ہے کہ جس وقت ایک عورت گواہی دے رہی ہے اس وقت وہ بھول گئی اور دوسری عورت اس کو بیچ میں لقمہ دے کر اس کو درست کرائے اور کہے کہ بات یوں نہیں یوں ہے۔ اس قسم کی گواہی معتبر نہیں ہوتی، بلکہ یہ ذکر ہو رہا ہے گواہی سے پہلے جو وقت گزرا ہے اس میں واقعات کی تفصیل یاد ہونے کا ذکر ہو رہا ہے، کہ واقعات کی تفصیل ہو سکتا ہے کہ ایک خاتون کو اس لیے ذہن میں نہ رہی ہو کہ یہ اس کے فرائض منصبی کا کام نہیں تھا، روزمرہ کا کام نہیں تھا، اس لیے اس کے ذہن سے یہ بات نکل گئی، تو دوسری اس کو یاد دلائے گی کہ نہیں واقعہ یوں ہوا تھا، تو پھر اس کے ذہن میں آ جائے گا، اور پھر جب گواہی دینے کا وقت آئے گا تو وہ صحیح طور پر گواہی دے سکے گی۔ تو فرمایا کہ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اب یہ ایک حکم دیا گواہوں کہ جب گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے یا گواہ بننے کے لیے بلایا جائے تو ان کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معتدل دین ہم کو دیا ہے اور ایسے معتدل احکام دیے ہیں جس میں ہر ایک شخص سے اس کے مناسب خطاب کیا گیا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں جو صورتحال ہے وہ اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دو فریق ذکر کیے ہیں، دونوں کو ان کے مناسب حکم دیا ہے۔ گواہوں کو تو یہ حکم دیا ہے کہ جب تمہیں گواہ بننے کے لیے بلایا جائے، گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو انکار نہ کرو، بلکہ آگے فرمایا کہ گواہی کو چھپانا ایک بڑا جرم ہے اور گناہ ہے، تو ان کو تو یہ حکم دیا۔ لیکن آگے جو لوگ کے گواہوں کو بلا رہے ہیں، چاہے گواہ بننے کے لیے یا گواہی دینے کے لیے، ان کو یہ فرمایا گیا ہے کہ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، لکھنے والوں کو اور گواہی دینے والوں کو تکلیف ہرگز نہ پہنچائی جائے۔ یعنی یہ کہ جب تم ان سے ایک خدمت لے رہا ہو گواہی کی تو پھر ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کم سے کم ان کا وقت خرچ ہو، کم سے کم ان کی محنت خرچ ہو اور وہ اپنا فریضہ ادا کر کے چلے جائیں۔ بات یہاں سے چلتی ہے کہ اگر گواہ کو تکلیف نہیں پہنچائی جا رہی، وہ جانتا ہے کہ میں چند منٹ کے لیے جاؤں گا اور گواہی دے کر آ جاؤں گا، تو پھر وہ گواہ بننے سے انکار بھی نہیں کرے گا۔ لیکن ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مقدمے میں گواہ بن گیا تو اس کی آفت آ گئی، وہ اس کو بار بار عدالتوں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں اور وہاں پر جا کر گھنٹوں بلکہ بعض مرتبہ کئی دن اس کے خرچ ہوتے ہیں اور پھر دشمنیاں الگ پیدا ہوتی، تو ہر طرح کی مضرت اس کو پہنچ رہی ہے۔ چونکہ ہر طرح کی کا نقصان پہنچ رہا ہے، لہذا اگر کسی کو بلایا جائے گواہ بننے کے لیے یا گواہی دینے کے لیے تو وہ کتراتا ہے، وہ گواہی دینے سے انکار کرتا ہے۔ اور جب سچے گواہ گواہی دینے سے انکار کرتے ہیں تو مقدمے کرنے والوں کو پھر اس بات کے اوپر ترغیب ہوتی ہے کہ وہ جھوٹے گواہ لائیں، کرائے کے گواہ لائیں، پیسے دے کر گواہیاں حاصل کریں، رشوت دے کر گواہیاں حاصل کریں۔ نتیجہ ہے کہ سارا نظام میں عدل تلپٹ ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ دو احکام قرآن کریم کے سامنے رکھے جائیں کہ کاتب اور گواہ کو تکلیف نہ پہنچائی جائے
اور جن کو گواہی کے لیے بلایا جا رہا ہے وہ گواہی دینے سے انکار نہ کریں، تو عدل و انصاف کا نظام بڑا صاف شفاف اور آرام دہ ہو سکتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اس بات سے نہ اکتاؤ، لکھنے سے نہ اکتاؤ، یعنی کاتبوں سے خطاب ہو رہا ہے۔ جب تمہیں دستاویز لکھانے کے لیے بلایا جا رہا ہے تو بعض اوقات تم یہ دیکھو گے کہ دستاویز لمبی چوڑی دستاویز ہے، اب کہاں میں لکھتا پھروں گا، کہاں میں اتنی دیر لگے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چاہے وہ چھوٹی دستاویز ہو یا بڑی ہو، اس کو لکھنے سے اکتاؤ نہیں۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ عمل اللہ کے ہاں زیادہ انصاف والا ہے، اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف ہے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کو درست رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اس بات کی قریبی ضمانت ہے کہ تم آئندہ شک میں نہیں پڑو گے، کیونکہ جب تحریر لکھ لی گئی تو پھر شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہے گی۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، ہاں اگر تمہارے درمیان کوئی نقد لین دین کا سودا ہو تو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، کو نہ لکھنے میں تمہارے لیے کچھ حرج نہیں ہے۔ یعنی لکھنے کی ضرورت تو وہاں پیش آتی ہے جبکہ کسی کے ذمہ کوئی حق واجب ہو رہا ہے تو وہ حق بعد میں ادا ہونا ہے تاکہ وہ دستاویز سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ لیکن جب ہاتھ در ہاتھ لین دین ہو رہا ہو تو پھر اس صورت میں لکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیچھے کے جو احکام آ رہے ہیں یہ سب لین دین، ادھار لین دین سے متعلق ہیں، جو براہ راست بیع جس میں ہو رہی ہے، جس میں ہاتھ در ہاتھ پیسے دیے جا رہے ہیں، ان سے متعلق نہیں ہے۔ اس میں فرمایا کہ اگر کوئی نہ لکھو تو کوئی حرج نہیں۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، البتہ فرمایا کہ جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، یعنی چاہے وہ بیع بالکل نقد ہو رہی ہو لیکن اس وقت میں بھی گواہ بنا لینا بہتر ہے تاکہ کل کو اگر کبھی ثابت کرنے کی ضرورت پیش آئے تو گواہ گواہی دے سکیں۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ لکھنے والے کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے اور نہ گواہ۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر ایسا کرو گے یعنی تکلیف پہنچاؤ گے، کاتب کو تکلیف پہنچاؤ گے یا گواہ کو پہنچاؤ گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی اللہ تعالیٰ کی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا خوف دل میں رکھو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کا علم رکھنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ مزید تفصیل یہ بیان فرماتے ہیں کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر جس وقت تمہارے درمیان کوئی ادھار لین دین ہو رہا ہے اس وقت تم اپنے وطن میں نہ ہو، سفر پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور کوئی لکھنے والا تم نہ پاؤ، میسر نہ آئے کوئی لکھنے والا، لہذا کوئی دستاویز تو تیار ہو نہیں سکتی، تو فرمایا فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو پھر رہن قبضے میں رکھ لیے جائے۔ رہن وہ چیز ہے جسے اردو میں گروی رکھنا کہتے ہیں، اور مراد اس سے یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے ذمہ واجب الادا حق کی توثیق کے لیے کوئی چیز صاحب حق کے پاس رکھتا ہے کہ بھئی یہ رکھ لو اور یہ اس بات کی توثیق ہے کہ میں وقت پر تمہارا حق ادا کر دوں گا۔ مثلا قرض دیا کسی کو 1,00,000 روپے، اور قرض لینے والے نے زیور اپنا رکھوا دیا، گروی رکھوا دیا، مطلب یہ ہے کہ جب تک میں یہ ادا نہ کروں اس وقت تک یہ زیور تمہارے پاس رہے گا، اور جب میں ادا کر دوں تو مجھے واپس کر دیا جائے گا۔ اور اگر میں کسی وقت ادا نہ کر پاؤں تو یہ بعض حالات میں اس زیور کو بازار میں بیچ کر تم اپنا حق حاصل کر سکتے ہو۔ اس کو رہن بھی کہتے ہیں، گروی بھی کہتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ نے بتایا کہ رہن رکھنا بھی جائز ہے،
ساتھ ساتھ اشارہ اس بات پر ہو رہا ہے کہ بھئی اصل چیز تو دستاویز ہونی چاہیے، دستاویز ہی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ یہ کوئی اچھی مروت والی بات نہیں ہے کہ آپ جو ہے کسی کی کوئی چیز اٹھا کر رہن رکھ لیں، یعنی یہ کوئی پسندیدہ صورت نہیں، اگرچہ جائز لیکن پسندیدہ صورت نہیں ہے۔ پسندیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی ادھار کا معاملہ ہے تو دستاویز تیار کر کے رکھ لو، وہ تمہارے لیے توثیق کا کام کرے، لیکن جہاں اس کا امکان نہ ہو جیسے کہ سفر میں ہو تو پھر رہن بھی رکھ لو۔ لیکن یہاں پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا ہے اس بات کی طرف کہ بغیر رہن کے کام چل سکے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رہن رکھنا بالکل ہی ناجائز ہے، یا اگر صرف سفر میں جائز ہے اور حضر میں جائز نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جائز تو ہے، اور لیکن اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اسی وقت اختیار کیا جائے جبکہ دستاویز مرتب نہ ہو سکتی ہو۔ لیکن اگر بعض جگہ دستاویز بھی مرتب کی اور کچھ رہن بھی رکھ دیا تو کوئی شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرع رہن رکھ کر جو کچھ غلہ یہودی سے خریدا تھا، تو اس لیے رہن رکھنا فی نفسی ہی جائز ہے، اور صرف حالت سفر ہی میں جائز نہیں ہے، جب آدمی سفر میں نہ ہو تب بھی جائز ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر جب تم میں سے ایک دوسرے کا بھروسہ کر لے، دوسرے پر ایک دوسرے کا اعتبار کر لو، تو جس شخص کے اوپر بھروسہ کیا گیا ہے وہ جس شخص پر بھروسہ کیا گیا ہے وہ اپنی امانت جس کے اوپر بھروسہ کیا گیا تھا وہ صحیح طریقے سے ادا کرے اور اپنے پروردگار اللہ سے ڈرے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر فرض کرو رہن رکھ لیا گیا ہے تو وہ رہن جس شخص نے بھی رکھا ہے، قرض خواہ جس نے رہن رکھا ہے، اس کے پاس وہ امانت ہے، اسی لیے یہ بات متفق علیہ ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ جس شخص نے کوئی چیز رہن رکھی ہے اس رہن سے وہ فائدہ اٹھانا اس کے لیے ہرگز جائز نہیں، حرام ہے، وہی سود کے حکم ہے۔ اور جیسے کہ بعض جگہ رواج ہے کہ مثلا زمین رہن رکھی تو جو شخص رہن رکھتا ہے وہ اس میں کاشتکاری کر کے اس سے کھیتیاں بھی پیدا کرتا رہتا ہے، یہ ہرگز جائز نہیں ہے، یہ سود ہے، حرام ہے بالکل۔ تو یہ امانت ہے، جب امانت ہے تو اب کیا کرو کہ جب وقت آئے ادائیگی کا، یعنی جب مقروض ادائیگی کر دے تو پھر اس کو امانت اس کی واپس کر دو، ایک معنی بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے باوجود کہ اس کو رہن رکھنے کا حق حاصل تھا لیکن اس نے کہا بھئی چلو کیا رہن رکھوں، نہیں رکھتا رہن، اور تمہارے اوپر بھروسہ کر لیا، اور بھروسہ کر کے اس نے نہ تو دستاویز لکھوائی اور نہ کوئی رہن رکھا، تو فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یعنی جب تم میں سے ایک نے دوسرے کے اوپر بھروسہ کر لیا، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، تو جس کو امانت رکھوائی گئی یعنی جس کو کے اوپر بھروسہ کیا گیا وہ ادا کرے اپنی امانت، یعنی اب وہ قرض تو تھا ہی اس کے ذمے، قرض کی واپسی اس کے ذمے تھی، یا ادھار جو اس کے ذمے تھا اس کو واپسی اس ذمے تھی، لیکن اس میں ایک امانت کا پہلو بھی پیدا ہو گیا۔ امانت کا پہلو یہ پیدا ہو گیا کہ جس نے تمہیں دیا ہے وہ اس نے تمہارے اوپر بھروسہ کر کے دیا، تمہارے اوپر بھروسہ کر لیا ہے کہ یہ وقت پر ادائیگی کرے گا، اس بیچارے نے تم سے کوئی تحریر بھی نہیں مانگی اور اس نے تم سے کوئی رہن بھی نہیں مانگا، تو پھر اس کو تمہیں چاہیے کہ اس کا اتنا ہی احترام کرو جیسے کہ امانت کا احترام کیا جاتا ہے، تو وہ اس کو واپس کر دو وقت پر۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرے کہ اب اس بندے کا حق اگر میں نے پامال کیا
تو اللہ تعالیٰ مجھے اپنی گرفت میں لے لے گا۔ ولا تکتم الشہادہ، اور چونکہ ذکر آیا تھا کہ بھئی گواہ بنا لیا کرو ایسے موقع پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص گواہی چھپائے نہیں، جو گواہ بن گیا ہے جب اس کو گواہی دینے کا وقت آئے تو گواہی کو چھپائے نہیں۔ ومن یکتمھا، اور جو شخص کے اس گواہی کو چھپائے گا فإنہ آثم قلبہ، تو اس کا دل گناہ گار ہے۔ یعنی یہ گواہی کو چھپانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے دل کی خرابی کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ وہ حق بات کو چھپا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں فساد پھیل رہا ہے، تو یہ دل سے امڑنے والے گناہ ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر اس بات سے واقف ہے جو تم کرتے ہو۔ یعنی یہ بار بار اللہ تعالیٰ متوجہ فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ تم چپکے سے کوئی کام کر گزرو گے اور گناہ کا ارتکاب کر لو گے اور اس کی سزا سے بچ جاؤ گے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔